آرمی چیف کو نام لے کر اس کو گالیاں دیتے ہیں۔ قمر جاوید باجوہ صاحب اور ملک و قوم کو اپنی خواہشات کی مریم نواز اپنی تقریروں کے اندر، اپنی پریس کانفرنس کے اندر حاضر سروس افیسر فیض امین اور سپریم کورٹ کے اعلیٰ ججز 5 کا ٹولہ نظر آ رہا ہے۔ آصف علی زرداری 3 سال رہنا ہے، اس کے بعد آپ نے چلے جائیں، تنگ کرنے کی کوشش کی۔ tens of thousands of billions of rupees فوج کو پلاٹ نہیں بانٹنے چاہیے، جنرلوں کو پراپرٹی ڈیلر نہیں ہونا۔ انصاف پاکستانیوں نے کرنا ہے، پاکستان کے اداروں کے اگر احتجاج کرنے سے لوگوں کو ان کا حق مل جاتا تو اسلام کے اندر کبھی بھی جہاد کا حکم نہ ہوتا۔ السلام علیکم، میں سیف علی ہوں اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ آج کی میری ویڈیو بہت خاص ہے پاکستان کے لیے، پاکستانی عوام کے لیے اور پاکستان میں رہنے والے لوگوں کے لیے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا تاکہ یہ معلومات تمام پاکستانیوں تک پہنچ سکے۔ پاکستان کے اندر ایک سیاسی جماعت ہے پاکستان تحریک انصاف، جس کا بانی عمران خان ہے، اور اس کے جو مخالف میں کھڑے ہیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی۔ آئیے میں ان کے بارے میں کچھ ایسے حقائق اور ایسے چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جس کے بعد فیصلہ آپ لوگوں نے کرنا ہے کہ کون حق پر ہے اور کون ناحق پر ہے۔ نواز شریف اپنے جلسوں کے اندر حاضر سروس آرمی چیف کو نام لے کر اس کو گالیاں دیتے ہیں۔ قمر جاوید باجوہ صاحب، آپ نے ہماری اچھی بڑی چلتی حکومت کو رخصت کروایا اور ملک و قوم کو اپنی خواہشات کی بھین چڑھایا۔ مریم نواز اپنی تقریروں کے اندر، اپنی پریس کانفرنس کے اندر حاضر سروس افیسر فیض امین کو گالیاں دیتی رہی اور سپریم کورٹ کے اعلیٰ ججز کو تصویریں اٹھا اٹھا کر گالیاں دیتی رہی۔ 5 کا ٹولہ نظر آ رہا ہے جو اسکرین پر نظر آ رہے ہیں، آج پاکستان کے حالات کے یہ ذمہ دار ہیں۔ اور آپ آصف علی زرداری کو دیکھیں اس ویڈیو میں کہ وہ یہ کہتا رہا کہ ہم اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ بننے سے آج تک کتنے جنرلوں کی شروع ہو جائے گی، اور یہ ہمارے آپ پہ 3 سال رہنا ہے، اس کے بعد آپ نے چلے جانا ہے۔ ہمیں تنگ کرنے کی کوشش کی تو ہم آپ کی بھی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ خواجہ آصف کو سنیں۔ ہے کہ جب پاکستان کی فوج نے آزاد کشمیر میں جانے سے انکار کیا بلکہ tens of thousands of billions of rupees and dollars جو ہے ہم نے پچھلے 58 سال پہ دفاعی بجٹ پہ خرچ کیے، اور داستان کیا ہے؟ 48، 65، 71، 84 اور 99۔ یہ اب سعد رفیق کو بھی سنیں۔ کہ میں ڈی ایچ اے کے خلاف ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ فوج کو پلاٹ نہیں بانٹنے چاہیے، جنرلوں کو پراپرٹی ڈیلر نہیں ہونا چاہیے۔ اب اس ویڈیو کے بعد آپ مجھے یہ بتائیں کہ ان سب کے الفاظ پر، ان سب نے جو حاضر سروس افیسر کے خلاف باتیں کی ہیں، سپریم کورٹ کے ججز کو گالیاں دی ہیں، اس کے اوپر ان کو غصہ نہیں آیا؟ اس کے اوپر ادارے خاموش رہے ہیں، اس کے اوپر ہماری عدالتیں خاموش رہی ہیں، انہوں نے کچھ نہیں کہا۔ اور ایک شخص، عمران خان صاحب کی میں بات کر رہا ہوں، جس کی حکومت کو گرایا گیا، رجیم چینج آپریشن کیا گیا، جس کی پارٹی کو توڑا گیا، جس کے لوگوں کو مارا گیا، جس کو جھوٹے کیسز کا نشانہ بنایا گیا، جس کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا گیا، جس کے اوپر 200 سے زائد کیسز کیے گئے، جس کو الیکشن نہیں لڑنے دیا گیا، جس کے ساتھ آج بھی وہ جیل کے اندر جس کو قید کیا ہوا ہے، اور جس کے اوپر حملے ہوئے، ملک کا پرائم منسٹر ہو کر وہ اپنی FIR نہیں کٹوا سکا، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ اداروں کی توہین کر رہا ہے، وہ اداروں کے خلاف بغاوت کر رہا ہے، وہ لوگوں کو بھڑکا رہا ہے۔ تو یہ انصاف پاکستانیوں نے کرنا ہے، پاکستانی عوام نے کرنا ہے، کیونکہ پاکستانی عوام ان لوگوں کو بھی جانتی ہے پچھلے 30 سال سے، اور عمران خان کو 50 سال سے جانتی ہے۔ تو یہ فیصلہ پاکستان کی عوام نے کرنا ہے، کسی اور نے نہیں کرنا۔ اور پاکستانی عوام، آپ لوگوں نے دیکھا کہ وہ 8 فروری والے دن پاکستانی عوام نے فیصلہ کر دیا تھا۔ میں اپنے پاکستانیوں سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہوں، میرے پاکستانیوں، یہ جو آپ لوگوں کے اوپر جرائم پیشہ عناصر کو زبردستی مسلط کیا گیا ہے، آپ لوگ ان کو دیکھ چکے ہیں۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ پاکستان کے خلاف کس طرح سے سازشیں کرتے ہیں، پاکستان کے اداروں کے خلاف کس طرح یہ باتیں کرتے ہیں، اور کس طرح انہوں نے پاکستانی عوام کو IMF کا غلام بنا کر رکھا ہے، اور ہینڈلرز بھی ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ ان کا مشن کیا ہے؟ صرف پاکستان اور پاکستانی عوام کو غلام بنا کر رکھنا چاہتے ہیں۔ اور آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ غلام قوم کبھی ترقی نہیں کرتی، غلام قوم کی کوئی عزت نہیں ہوتی، بھکاریوں کی کوئی عزت نہیں ہوتی، اور یہ لوگ صرف اور صرف پاکستانیوں کو غلام بنانا چاہتے ہیں، صرف اپنا غلام بنانا چاہتے ہیں۔ آپ لوگوں نے دیکھا کہ پچھلے 20 مہینے کے اندر جو ان کی حکومت رہی، انہوں نے پاکستان کو گھٹنوں پر لا کر کھڑا کر دیا ہے، اور اب 5 سال کے لیے زبردستی پاکستان کے اوپر ان کو مسلط کیا گیا ہے، وہ اس لیے کہ مزید پاکستانیوں کو، پاکستانی عوام کے ساتھ یہ ظلم اور ستم کر سکیں۔
تو میرے پاکستانیوں اب فیصلہ آپ لوگوں نے کرنا ہے۔ عمران خان صاحب کی جو 27 سال کی جو سیاست تھی، جو 27 سال کی اس کی جدوجہد تھی، وہ آج پاکستانیوں کو پتہ چل رہی ہے کہ اس کی جو جدوجہد تھی وہ حقیقی آزادی تھی۔ وہ کون سی حقیقی آزادی تھی؟ وہ یہ حقیقی آزادی تھی آج جو تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے، آج جو پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے۔ یہی سارا کچھ پاکستان کے اندر پچھلے 76 سالوں میں پاکستان میں ہر غریب انسان کے ساتھ ہوتا آ رہا ہے۔ جب بھی کوئی غریب کسی طاقتور کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ایسے ہی ہوتا ہے جو آج پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اس کے اوپر ایف آئی آرز بھی ہو جاتی ہیں، اس کے اوپر کیسز بھی ہو جاتے ہیں، اور اس طرح غریب کو دبا دیا جاتا ہے۔ تو یہی وہ آزادی ہے جس کے لیے عمران خان صاحب نے 27 سال جدوجہد کی۔ تو آج پاکستانیوں آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ لوگوں نے ان کی غلامی کرنی ہے، یا آپ لوگوں نے پاکستان کے مستقبل کے لیے، پاکستان کے آنے والے مستقبل کے لیے، پاکستانی اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے آپ لوگوں نے جدوجہد کرنی ہے، کھڑے ہونا ہے، یا کیا کرنا ہے؟ اور میری ایک بات کان کھول کر سن لیں، اگر احتجاج کرنے سے آپ کو اپنا حق مل جاتا، اگر احتجاج کرنے سے لوگوں کو ان کا حق مل جاتا، تو اسلام کے اندر کبھی بھی جہاد کا حکم نہ ہوتا۔